ان سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند کبھی باریک ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے چاند کے اندر نور بھر جاتا ہے، پھر وہ چاند پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر 14ویں شب کے بعد دھیرے دھیرے اس چاند کے اندر سے نور نکلتا چلا جاتا ہے، پھر پہلی جیسی حیات میں، پہلی جیسی کیفیت میں وہ چاند آ جاتا ہے۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟ آخر اس میں بات کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی چاند کے اندر سے نور گھٹنا بڑھنا، چاند کے اندر نور کا آ جانا، پھر چاند کے اندر سے نور کا نکل جانا، ایسا کیوں ہے؟ چاند کے اندر نور آتا جاتا کیوں رہتا ہے؟ یہ سوال تھا، سوال کیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، قل ہی مواقیت للناس والحج۔ یہ چاند کے اندر نور گھٹتا بڑھتا اس لیے رہتا ہے کہ اس سے ماہ رمضان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، مہینے کا تعین کیا جا سکتا ہے، عید اور بقرعید کا معاملہ طے کیے جا سکتے، حج کا مہینہ تعین کیا جا سکتا ہے اس کے اندر، اس لیے نور آتا ہے، نور گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، یہ اس لیے اس کے چاند کے اندر نور گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مہینے کا تعین ہو سکے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں ایک بات اتار دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلامی مہینہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے، کوئی مہینہ 29 کا ہوگا، کوئی مہینہ 30 کا ہوگا، کوئی مہینہ 29 کا اور 30 کا ہی ہوتا ہے، اور انگریزی مہینہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سن عیسوی کے ساتھ جس مہینے کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ مہینہ کوئی مہینہ 31 کا ہے، کوئی مہینہ 28 کا ہے، 4 سال کے بعد وہ 29 کا ہو جاتا ہے، کوئی مہینہ 31 کا ہو جاتا ہے، کوئی مہینہ 30 کا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ جو تعین ہے 31 کا، 28 کا، 29 کا، 30 کا، ایسا تعین جو کیلنڈر میں لکھے جاتے ہیں، اس کیلنڈر کا اعتبار شریعت مصطفیہ میں نہیں ہے، اس کو علم جوتش، علم نجوم، علم حیات کہتے ہیں، اور علم نجوم، علم جوتش، علم حیات سے شریعت مصطفیہ میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں، شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ چاند کی رؤیت پر ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ چاند اگر نظر آیا تو چاند دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے۔ اب بہت ساری باتیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی وہ کیلنڈر میں 29 لکھ دیا تو بھئی 29 ہی کا ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہوتا، اس کا کوئی ضروری نہیں، وہ علم جوتش ہے، علم نجوم ہے، علم حیات ہے، یہ تخمینہ ہے، آئیڈیا ہے، یہ تخمینہ لگانا ہے کہ ایک حساب لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بولتے ہیں اس کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے، بلکہ کیا اعتبار ہے کہ چاند نکل جائے اور چاند آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیں تو اس کا اعتبار شریعت مطہرہ میں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں، جدید ذرائع ابلاغ سے چاند کی رؤیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ جدید ذرائع ابلاغ کہتے ہیں موبائل، کسی نے واٹس ایپ پر میسج کر دیا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں چاند ہو گیا، اس نے اگر واٹس ایپ پہ میسج کر کے وہ یہاں پر بھیج دیا تو اس کا میسج کرنا، اس کا واٹس ایپ سے فون کر دینا، یا موبائل سے اٹھایا اور آپ کو فون کر دیا کہ جناب ہمارے یہاں چاند ہو گئی، چاند کی رؤیت ہو گئی، ہم لوگ عید کی نماز پڑھیں گے تو آپ بھی پڑھ لو، تو لیکن وہ چاند کی شہادت نہیں ہے،
بلکہ وہ کیا ہے؟ خبر مستفیض ہے۔ خبر مستفیض بعض لوگوں نے مانا ہے، لیکن وہ خبر مستفیض ہے نہیں، اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ موبائل فون سے جو فون کیا جا سکتا ہے، واٹس ایپ کیے جا سکتے ہیں، فیس بک پہ ڈالا جا سکتا ہے، وہ خبر ہے، شہادت نہیں۔ اور عید کی نماز اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے شہادت شرعیہ کا ہونا ضروری ہے، بغیر شہادت کے روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ اور بغیر شہادت شرعیہ کے اگر چاند یہاں نہیں نظر آیا، کسی اور ضلع میں نظر آیا، کسی اور جگہ نظر آیا، تو وہاں سے شہادت لے کر آنا پڑے گا، وہاں سے شہادت لے کر آنا پڑے گا، پھر وہ اعلان کیا جا سکتا ہے، تب وہ روزے کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے اور عید الفطر کی نماز کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگ تو بڑے ڈھیٹ ہو گئے، بعض لوگ ائمہ کرام پر بڑی دباؤ بنا لیتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور وہ کون لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو شریعت مطہرہ سے کوئی واسطہ نہیں، شریعت کیا ہے اس کو معلوم نہیں، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو نہ شریعت پتہ ہے، نہ قرآن پتہ ہے، نہ حدیث پتہ ہے، نہ کچھ پتہ، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اور وہ معاف کرنا، وہ رمضان المبارک کے روزے بھی نہیں رکھتے۔ واویلا کون مچاتے زیادہ؟ ہلہ گلہ کون کرتے ہیں ائمہ کے ساتھ جا کر کے؟ وہ لوگ کرتے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے بھی نہیں رکھتے۔ کیوں جا کے ہلہ کرتے ہیں؟ کہ بھائی یہ مسئلہ ہے کہ ابھی آج اگر عید کی نماز ہو جائے گی تو ہم چھٹکارا پا جائیں گے، چھپا کر کے کھانا نہیں پڑے گا، شرع عام ہم بازاروں میں کھاتے پھریں گے، اس لیے وہ واویلا مچاتے ہیں۔ لیکن بھائی تم نہیں رکھتے ہو تو دوسرے کی خراب مت کرو، واویلا کیوں مچاتے ہو؟ اگر میں آپ کو پوچھوں، مجھے کوئی آپریشن تھیٹر میں لے کے جائے، کسی آدمی کا آپریشن ہو رہا ہو، پیٹ کو پھاڑا جاتا ہو، اگر میں بولوں کہ ڈاکٹر کو بولوں کہ لاؤ میں بھی کرتا، تم یہ کام میں ہی کر لیتا، تم ہٹو، تو ڈاکٹر کیا بولے گا؟ آپ اس کام کو نہیں کر سکتے بھائی، جاؤ، یہ میرا کام ہے نا، پھاڑنے والا کام میرا ہے، سلنے والا کام میرا ہے، کہاں مرض ہے کہاں بیماری ہے اس کا پتہ لگانا میرا کام، تیرا نہیں، نکلو یہاں سے، تیرا یہ کام نہیں ہے، میرا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ ڈاکٹروں کا کام عالموں کو نہیں دیا جا سکتا، وکیلوں کا کام عالموں کو نہیں دیا جا سکتا، ہر ایک کے ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ایک کے طریقے ہیں، جو جس لائن سے جڑا ہوا ہے وہ کام وہی کرے گا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اگر ہم آپریشن تھیٹر میں جائیں تو تم بولو کہ جاؤ تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے؟ تو پھر شریعت مطہرہ بتانے کا کام، قرآن کا علم سکھانے کا کام، قرآن کے مسائل، قرآن کی آیت سے مسئلے استخراج کرنے کا کام اور جو علماء کرام ہے ان کا ہے۔ حدیث سے مسئلے کون نکالیں گے؟ علماء کا ہے۔ اب کوئی بھی بندہ جا کر کے قرآن کا درس دیتے پھرے، کوئی بھی بندہ جا کر کے حدیث کا درس دیتے پھرے، وہ بتائے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو بھائی تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو، جیسے میں آپریشن کے بارے میں نہیں جانتا تھا، تم نے نکال دیا۔ تو پھر کوئی عالم یا کوئی علماء ربانی اگر کوئی من گڑت کہانیاں بنا کر کے وہ بناتا ہے اور اس کو دباؤ بناتا ہے تو وہ نہایت درجے کی ذلیل اور ذلت والی بات ہے۔ شریعت مطہرہ میں یہ تو اسلام ہے، اسلام کا تقدس ہے، اسلام ایک معلم ہے، معلم کائنات ہے۔ یہ انگریزی مہینے آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، 12 مہینے کا سال، لیکن اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، تاریخ گواہ ہے، اس مہینے انگریزی جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل مہینے آتے وہ 12 مہینے کا سال نہیں ہوتا تھا، 10 مہینے کا سال ہوتا تھا۔ اٹھا کے دیکھو تاریخ، 10 مہینے کا سال۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں یہ مہینہ 10 دن کا، 10 مہینے کا نہیں ہے، یہ سال 10 مہینے کا نہیں بلکہ 12 مہینے کا سال ہوتا ہے، تو لاسٹ میں اس نے 2 مہینے بڑھا دیا۔ تو سکھایا کہ نہیں سکھایا ہم نے؟
ہم نے تو سب کو سکھایا۔ اب میں آپ کو مسئلے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی سعودیہ میں چاند ہو گیا تو عید کی نماز کل چاند ہو گیا، آج یہاں عید کی نماز پڑھو۔ سعودیہ شریعت ہے بھائی، فلاں صاحب نے اعلان کر دیا ٹی وی میں، موبائل میں، واٹس ایپ میں آ گیا، فیس بک میں، عید کی نماز پڑھو، لکھ کر کے دیتا کہ جتنے روزے خراب ہوتے کسی کے قیامت میں پکڑا جاتا، لکھ کر کے دے گا، ایک کاغذ میں لکھ کر کے دو اور گواہ بناؤ کہ قیامت کے دن ان کے روزے اگر خراب ہوئے تو ان کا جواب قیامت میں دوں گا، بروز محشر میں دوں گا۔ اگر لکھ کر کے دیتے ہو تو پھر میں پڑھانے کو تیار ہوں، اگر لکھ کر کے نہیں دیتے ہو تو جو شریعت مطہرہ کہے گی یہ فیصلہ کرنا علماء کا کام۔ کب عید چاند کی رؤیت ہوئی، کیا کام ہے، کیسا ہے، یہ کام ان کا ہے، ان کو کرنے دو اپنے طریقے سے، اس پر انگشت نمائی نہیں کرنی چاہیے۔ وہی بولتے کہ بھائی فلاں صاحب تو فلاں امام صاحب نے اعلان کر دیا، آپ کیوں عید کی نماز نہیں پڑھائیں گے؟ فلاں صاحب بھی تو مولانا ہے نا۔ تو ہم کہیں اگر وہاں چاند ہو بھی گیا تو وہاں سے وہ خبر آئی، آپ کو فون کے ذریعے سے خبر دیا، شہادت تو نہیں آئی، آپ جاؤ وہاں سے شہادت لے کر کے آؤ، پھر اعلان ہوتا ہے یہاں، تبھی نہ ہوگا۔ وہاں شہادت بھی نہیں لاؤ گے، موبائل اٹھایا، فون لگائے، خبر آ گئی، سن لیے، کام ختم۔ اب اسی بات کو میں ایک حدیث سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت قریب ہے، تابعی ہیں، حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں۔ تابعی اسے کہتے ہیں جو حالت ایمان پر صحابی کو دیکھے اور فوت ہو جائے، حالت ایمان پر ہی فوت ہو جائے، یعنی حالت ایمان پر ہی موت ہو، حالت ایمان پر دیکھے اور حالت ایمان پر انتقال ہو جائے، اسے کیا بولتے ہیں؟ تابعی۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حالت ایمان پر حضور کو دیکھے اور حالت ایمان پر موت ہو جائے وہ صحابی ہیں۔ صحابی کے بعد کا درجہ تابعی کا ہے۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں امیر المؤمنین تھے، اور حضرت قریب مدینہ منورہ سے دمشق پہنچے۔ جب آپ امیر المؤمنین تھے تو انہوں نے جمعرات کے دن چاند دیکھا۔ جمعرات کے دن کیا دیکھا؟ چاند دیکھا، اور جمعہ کے دن سے روزہ رکھنے کا اعلان کیا۔ کس نے؟ حضرت امیر معاویہ نے۔ اعلان ہو گئے، اور حضرت قریب کچھ دنوں کے بعد دمشق سے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ جب پہنچے تو بات چھڑ گئی چاند کے مسئلے کا۔ بعض نے کہا کہ ہم لوگوں نے جمعہ کے دن چاند دیکھا، مدینہ شریف میں چاند کس دن دیکھا تھا؟ جمعہ کے دن۔ اور دمشق میں کب دیکھا؟ جمعرات کے دن۔ جمعہ کے دن چاند دیکھا، اور ہم لوگوں نے سنیچر کے دن سے روزہ رکھنے کا اعلان ہوا، ہم لوگوں نے سنیچر کے دن سے روزہ رکھا۔ حضرت قریب کہنے لگے کہ میں نے بھی اپنے ماتھے کی آنکھ سے چاند دیکھا، اور حضرت امیر معاویہ نے بھی چاند دیکھا، کیا ان کا چاند دیکھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ان کا چاند دیکھنا، ان کا اعلان کرنا، ان کا بتانا کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو حضرت ابن عباس بول پڑے، ارشاد فرماتے ہیں قریب کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو؟ یہ حدیث موجود ہے، بتاؤ یہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو حضرت قریب خاموش ہو گئے۔ حضرت قریب باشرہ بھی تھے،
फासिक भी नहीं थे, दाढ़ी थी हद शरा तक, नमाजी थे, सजदे नहीं छूटते थे, तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती थी, और नबी के ज़माने से उनका ज़माना करीब था, फिर भी उनकी गवाही हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने मुस्तरद कर दी, मानी नहीं, उनकी गवाही मानी नहीं, उनकी गवाही का एतबार नहीं किया गया, चांद की रुयत का एतबार किया गया, कौले रसूल पर एतबार किया गया, फरमाने मुस्तफ़ा पर एतबार किया गया। तो आज का कोई फासिक मौलिद दाढ़ी छिला के टीवी पर बैठ जाता है, एक वीडियो क्लिप बना करके व्हाट्सएप में फेसबुक में नश्र कर देता है, बता देता है कि हमारे यहाँ चांद हो गया, चांद की रुयत हो गई, हम लोग ईद कर रहे हैं। क्या उस फासिक मौलिद का एतबार किया जा सकता है? टेलीविजन टेलीकास्ट टीवी चैनलों में जो ये बातें चांद की रुयत का ऐलान करते हैं वो सब बातिल है और उसका एतबार शरीयत नहीं करती है, मानेंगी नहीं। और अगर कोई टीवी चैनल, रेडियो, टेलीफोन वगैरह वगैरह जितने भी ये जदीद ज़राए अबलाग हैं, ये जितने भी नए आलात हैं, इन आलात के ज़रिए से कोई खबर सुन के बताए तो उसका शरीयत मुतहरा एतबार नहीं करती, उसका रद्द कर देती है, उसका एतबार नहीं। अरे शरीयत तो उसका भी एतबार नहीं करती कि अगर 5 वक्तों की नमाज नहीं पढ़ता है और दाढ़ी उसकी हद शरा तक हो और नमाज नहीं पढ़ता है, एलानिया गुनाह करता है, तो शरीयत मुतहरा उसकी गवाही को कबूल नहीं करती, नहीं मानती। और अगर सौम सलात की पाबंदी करता हो और दाढ़ी एक मुश्त ना हो हद शरा तक, तब भी उसकी गवाही नहीं मानती। कानून है इस्लाम का। ये जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के फरमान है, जो शरीयत मुताहरा है, उस पर चलना होगा, कानून इस्लाम को फॉलो करना होगा, मानना पड़ेगा, ये ज़हन में रखना चाहिए। हज़रत कुरैब की बातें नहीं मानी गई। आज टीवी का एंकर जो बैठा है, टीवी का एंकर अमूमन वो तो ईमान वाला ही नहीं, अहले हुनूस से ताल्लुक़ रखते ज़्यादातर, और अगर कोई हो भी तो उसका एतबार शरीयत नहीं करती। जब हज़रत कुरैब की गवाही नहीं मानी गई तो आज के किसी फासिक की गवाही मानी जाएगी? नहीं मानी जा सकती है। ये काम उलमा का है, उसको अपने तरीके से करने देना चाहिए, दबाव नहीं बनानी चाहिए। और अगर कोई बोले कि सऊदीया में आज चांद हो गया तो कल हम लोग ईद की नमाज पढ़ लेंगे, चांद की रुयत हो या ना हो, चांद देखे या ना देखे, बगैर देखे तुम ईद की नमाज पढ़ लोगे या बगैर देखे तुम रोज़ा रखोगे? नहीं, ऐसा कर नहीं सकते। सऊदीया इल्लत नहीं है, कोई मुल्क इल्लत नहीं है, कोई मुल्क हमारे लिए कानून नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा का कौल हमारे लिए कानून है, कुरान करीम हमारा कानून है, यही हमारा दस्तूर है। कोई मुल्क हमारा दस्तूर नहीं बन सकता। अब एक बात मैं और आपको बताता चलूं, जैसे मोबाइल के ज़रिए से खबर आ गई तो उसको खबर मानना शहादत नहीं है। बात समझ में आ रही? सर हिलाओगे तो क्या समझोगे? ज़बान तो हिल ही नहीं रही है, सर हिला रहे हैं तो तुमको समझ में आएगी तो नहीं, ये पक्की बात है। मैं तो इतना, मेरा एक्सपीरियंस है ना, काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है कि कौन समझ रहा और किसके ऊपर से बोन्स जा रहा, मुझे पता है। तो वो सर हिलाने से तो कभी समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा, ये ध्यान में रखना। अब कुछ लोगों को ये भी मुगालता है, कुछ लोग चांद को देख करके फैसला कर जाते हैं। चांद देखे, नहीं जी आज का चांद नहीं कल का चांद होगा, ये मोटा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, एक रोज़ा छूट गया। और अगर कोई देखे अगर पतला नजर आए ना, कहा नहीं जी आज का चांद नहीं है, मोटा पतला अगर नजर आए, नहीं कल तो हम लोगों ने गलत रोज़ा रखा, चांद हुआ ही नहीं था, क्योंकि आज मोटा है ना
آج پتلا ہے دیکھو، تو موٹا پتلا چاند کی حیات کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں نہیں یہ آج کا چاند نہیں کل کا چاند ہے. یہ نہایت جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت اس کو بولتے ہیں، اس کو جہالت کہتے ہیں. چونکہ چاند کے موٹا اور پتلا ہونے سے شریعت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو. اب بطن نخلا مدینہ منورہ کے باہر ایک جگہ ہے، بطن نخلا اس کو بولتے ہیں. کچھ صحابہ کرام آئے، جب آ رہے تھے تو بطن نخلا پر پہنچے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، چاند نکلا. تو کچھ صحابہ کرام جیسے آج بحث کرتے نا لوگ کہ یہ موٹا ہے کل کا چاند ہوگا، یہ پتلا ہے، موٹا اور پتلے کو فیصلہ بنا لیتے ہیں، موٹے اور پتلے کو فیصلہ بناتے ہیں. تو صحابہ کرام بھی اسی معاملے میں الجھ پڑے، ایک دوسرے سے الجھ پڑے. کہنے لگے بطن نخلا میں آ کر، مدینہ شریف کے باہر ہے، اس کو بطن نخلا بولتے اس جگہ کو، وہاں پر پہنچے تو چاند نظر آیا. تو کچھ صحابہ کہنے لگے یہ آج کا چاند نہیں، یہ کل کا چاند ہے. یہ آج کا چاند نہیں ہے بلکہ یہ کل کا چاند ہے. کچھ لوگ کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں یہ آج ہی کا چاند ہے. یہ شکایت لے کر پہنچے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. کہنے لگے یا رسول اللہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ یہ آج کا چاند ہے کہ کل کا چاند. چاند کے موٹا اور پتلا ہونے پر بحثیں کر رہے ہیں، آوازیں اٹھ رہی ہے. تو کونین امام الانبیاء سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند کی حیات کو مت دیکھو. چاند جس دن جس وقت تمہیں نظر آئے، جس دن اور جس وقت تمہیں نظر آئے، اس کی چاند کو موٹا ہونا یا پتلا ہونا شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ چاند جب نظر آئے تب سے تاریخ مانی جائے گی، تب سے تاریخ پکڑی جائے گی. چاند کے موٹے اور پتلے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں. اب ایک بات اور بتا دوں، مہینہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے، لیکن کون سا مہینہ 30 کا ہوگا کون سا مہینہ 29 کا ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ کیلنڈر نہیں ہے کہ 31 کا ہے تو طے ہو گیا ہے، 31 تاریخ، یہ 30 تاریخ، یہ 28 تاریخ، یہ 29 تاریخ طے ہو گیا. نہیں، شریعت ہے، طبیعت نہیں ہے. اور یہ کیلنڈر ہے، یہ طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا. پھر کیا ہوگا؟ مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور 30 کا ہوتا ہے، لیکن کون سا مہینہ 30 کا ہوگا کون سا مہینہ 29 کا ہوگا کوئی ضروری نہیں کہ اگلا مہینہ 29 کا آیا تو یہ مہینہ نہیں ہو سکتا، یہ مہینہ بھی 29 کا ہو سکتا ہے. اگلا مہینہ 30 کا آیا تھا تو ایسا کوئی ضروری نہیں کہ اگلا مہینہ 30 کا آیا تھا تو یہ 29 کا ہوگا، ایسا کوئی ضروری نہیں. اگر اگلا مہینہ بھی 30 کا آیا اور یہ مہینہ بھی 30 کا آ سکتا ہے، بلکہ چاند دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا. چاند دیکھنے سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اور یہی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو. چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو. اور اگر مان لو آسمان پر ابر آلود ہو، ابر سمجھتے ہو، بادل چھا جائے، ابر منے بادل چھا جائے، لالی ہو آسمان کے اندر، جہاں چاند نکلتا ہے تو وہاں دھندلا پن ہو، چاند دکھائی نہیں دیتا ہو، چاند نظر نہیں آیا، تو اور کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس کہیں سے کہیں چاند ہو گئے، چاند کی رؤیت ہوئی کہیں پر اور وہاں سے تمہارے پاس شہادت شرعیہ آئی، اگر تمہارے پاس شہادت شرعیہ آئی، پہنچی تم تک شہادت، تو تم پھر کیا کرو؟ وہ
اس دن اعلان کرو، اور اگر شہادت شرعیہ نہ پہنچی تم تک اور ابر آلود ہو اور یہ معلوم پڑ جائے کہ فلاں شہر میں، مثال کے طور پر ناگپور والے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تمہارے پاس شہادت شرعیہ نہیں ہے، تو یہاں کے لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، قطعاً نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں سے شہادت آئے گی، اگر یہاں آپ نے چاند دیکھا ہے تو مسئلہ ختم ہی ہے، چاند دیکھا ہی نہیں تو پھر یہاں والے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب ایک ملک کی بات ہو اور 400-500 کلومیٹر، 250 کلومیٹر، 200 کلومیٹر کے باہر ہو، 200 کلومیٹر کے باہر، وہاں اگر چاند ہو رہی، چاند کی رویت ہوئی، لوگ کرتے ہیں، اور وہاں سے شہادت شرعیہ یہاں آ کر نہیں پہنچتی، تو یہاں کے لوگ عید کی نماز نہیں کر سکتے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مہینہ 29 کا اور 30 کا ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر آسمان پر ابر آلود ہو، بادل چھایا ہوا ہو، تو پھر کیا کرو؟ 30 کو اگر چاند نظر نہ آئے اور کہیں سے شہادت شرعیہ نہ آئے تو پھر کیا کرو؟ 30 کی گنتی پوری کر لو، 30 کی گنتی پوری کر لو۔ اب کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے اس پر، کہتے ہیں ارے 29 کو چاند نہیں ہوا تو 30 کی گنتی پوری کر لے، یہ کہہ دیا، حکم دے دیا، لیکن 30 کے دن بھی اگر چاند نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ ہم کہتے تیرے عقل میں پتھر پڑ گئے تو میں کیا کروں؟ بولو نا، عقل والی بات ہی نہیں۔ ارے بھائی، جب یہ پہلے ہی طے ہو گیا کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اگر 29 کو چاند ہو گیا تو مسئلہ ہی ختم، اور اگر 29 کو چاند نہ ہوا تو حضور فرماتے 30 کی گنتی پوری کرو، اور 30 کے دن چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 29 کو چاند ہوا، 29 کو چاند دیکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ شک والا دن ہے، یوم شک ہے کہ بھائی یہ چاند ہوا کہ نہیں، اس دن تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور 30 دن، مہینے 30 دن کے ہوتے ہیں، 29 دن کے ہوتے ہیں، جب 30 کی گنتی پوری ہو جائے تو پھر اس دن چاند دیکھنے کی کوئی حاجت نہیں، اس دن تو کرنا ہی کرنا ہے۔